بندہ خلیفہ لبدا پھرے کدھروں بندہ ولی لبدا پھرے یہ جڑے 12 نے نا جی حضرت علی علیہ السلام تو شروع ہوندے نے مہدی علیہ السلام تک کمال یہ کہ اللہ نال نسبت دئیے تے یہ اللہ دے ولی نے پیغمبر نال نسبت دئیے تے پیغمبر دے خلیفے نے اپنے نال نسبت دئیے تے ساڈے امام کمال یہ کہ اللہ دے یہی 12 ولی نے اور پیغمبر دے یہی 12 خلیفے نے تے ساڈے یہی 12 امام لہذا حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نو اللہم صلی علی محمد وآلہ پیغمبر دا 7واں خلیفہ آکھنے چ حرج نہیں بلکہ لازمی ہے کہ اسی اپنے بچیاں نو جتھے 12 امام دسنے ہیں اتھے یہ بھی دسیے کہ پہلے خلیفہ رسول دا نام علی ہے خلیفہ دوئم دا نام حسن مجتبی ہے نبی دے خلیفہ سوئم دا نام حسین علیہ السلام ہے نبی دے چوتھے خلیفے دا نام علی ہے کہ وہ علی ابن ابی طالب نہیں وہ علی ابن الحسین یہ ترتیب اپنے بچیاں نو سنانی چاہیے دسنی چاہیے انہاں امام بھی مانتے رہے اور پیغمبر دے خلیفے بھی مانتے رہے ایک گل دی بڑی ضروری میں اطلاع 2-3 دن تو کر رہے ہیں سارے بچے اچھے طریقے سے سن لیں کہ نوجوان مذہب اہل بیت جڑا نبی دا خلیفہ ہوندا نا جی نبی دا خلیفہ وہ ساڈا امام جنوں اسی نبی دا خلیفہ مننے ہیں نا انہوں اپنا امام مننے جڑا نبی دا خلیفہ ہوندا ہے وہ ساڈا امام ہوندا ہے نبی دا امام نہیں ہوندا مولا کائنات ان جیسا خیر میں دوبارہ مذہب اہل بیت جڑا ہے یہ دے وچ جڑا پیغمبر دا خلیفہ ہے وہ امت دا امام ہے پیغمبر دا خلیفہ ہے نا وہ خلیفہ پیغمبر دا ہے پیغمبر دا امام نہیں ساڈے نزدیک نبی دا کوئی خلیفہ نبی دا امام نہیں یہ تو سانو بندے کو کافر بھی آندے نے کئی بندے مشرک بھی آندے نے پتہ نہیں کی بندے سانو آندے جو بھی آندے رہن ساڈا ایک مذہب ہے الحمدللہ اسی کھلے عام بیان کرنے ہیں تہاڈا کی خیال ہے اسی کان چ پہ دسنے کھلے عام پہ دسنے ہیں جنوں پیغمبر دا اسی خلیفہ مننے ہیں نا انہوں مصطفیٰ دے اگے برداشت نہیں کرتے یارو پیغمبر دا خلیفہ ہے پیغمبر اعظم دا خلیفہ ساڈا وہ امام ہے پیغمبر دا تے امام نہیں اے جی 2 بچے بیٹھے نے اے چھوٹے ہے بھی بچے نے میرے واسطے بھی بچے بیٹھے ایتھوں جڑا سب تو چھوٹا تینوں بچہ لگدا ہے تو ضمانت دے کے لے جا اے حضرت علی دے متعلق جاندا ہے کہ او دا منہ ویکھنا عبادت اے ساڈا بچہ جاندا ہے او دا ذکر کرنا عبادت ہے حضرت علی دی محبت رکھنی عبادت ہے اس نے بچے نو پتا ہے کہ وہ دی ایک ضرب سکلین دیاں عبادتاں تو افضل اے سمجھے گا یہ نو پتا ہے وہ اللہ دے ولی نے ساڈے امام نے پیغمبر دے بلا فصل خلیفہ نے حضرت علی نو میرا بچہ مشکل کشا بھی منے گا حاجت روا بھی منے گا تے ویسے ہی سیال کوٹیاں دا حق بنتا ہے کہ علی نو مشکل کشا من جان کیونکہ قرآن تے میرے ہاتھ نے علامہ اقبال بھی علی نو مشکل کشا ہی من لکھا مشکل کشا مرتضی حاجت روا ساڈا تو ویسے حق بنتا ہے الحمدللہ یہ مشکل کشا منے گا حضرت علی نو حاجت روا بھی منے گا حضرت علی نو اور حضرت علی دے فضائل بڑے ہر شمن انہوں ویسے اہم ازمان واسطے آکھیں کہ میں کدھروں سنے ہیں کہ ایک باری حضرت علی نے نبی پاک نو نماز پڑھائی سی یہ ساڈا بچہ بھی تینوں آکھے گا چاچا تو غلط سنے تے جے تو ساڈے بچے نو بھی آکھے پہ میں کدھرے پڑھے ہے یہ تینوں آکھے گا تو غلط پڑھے اے ہو ہی نہیں سکتا وہ دا جواب سو ساڈے بچے دا لوکاں دے تے مفتی بھی مان گئے نا ساڈے بچے بھی نہیں منن گے کیوں وہ آکھے گا چاچا جی تسی کو گل عقل دی کرو سیانے بنے تسی بندے ہو وہ جڑے حضرت علی نے نا جنہاں دا منہ ویکھنا عبادت ہے جڑے کعبہ تشریف لے آئے نے مسجد شہادت ہوئی جنہاں دی پوری زندگی بے عیب ہے جڑے شجاعت وچ کمال نے طہارت وچ کمال نے ریاضت وچ کمال نے سخاوت وچ کمال نے تربیت وچ کمال نے جوانی وچ کمال نے شب ہجرت کمال ہے وہ دا جنگ احد وچ کمال نے بدر وچ کمال نے حنین وچ کمال نے غدیر وچ کمال نے مبال وچ کمال نے وہ ہے نہیں کمال وہ ہے ہی علی لیکن چاچا جی یہ مہربانی کر کے میرے نال ایو جیاں گپاں نہ مارو علی ساڈا امام ہے محمد دا امام نہ کمال بہت شکریہ سر اٹھا کے جملہ سننا
علی ساڈے امام نے، سرکار دو عالم دے امام نہیں. اگوں اللہ دیا بندیا مگر ہی نہ چڑھ جا. او جیڑے بچے میں بڑھن دی گل نہیں کر رہا، جیڑے بچے مصطفیٰ دے اگے علی برداشت نہیں نہ کرتے ہو کسے نوں بھی برداشت نہیں. مہربانی ایک میرٹ ہے جیڑا پیغمبر دا خلیفہ قبلہ او ساڈا امام. میں امامت قرآن چو پڑھنا چاہنا، امامت قرآن چو پڑھنا چاہنا. یہ جڑے ایسا امام بنائے نا، ہر مسجد چ کوئی نہ کوئی امام تے ہے ہی ہے نا. چلو اور مسیطاں دے امام تو سا نہیں بیٹھے، یہ بھی امام نے، انہاں چ فرق ہے. یہ اللہ نہیں بنائے، ایسا بنائے. اور میں پہنا یار ایسا بنائے نے. آ جڑا انجمن نے امام بنایا ہوندا نا، وہ فارغ بھی کر چھڑ دی کسے ویلے. وہ یارا امامت تو فارغ کر چھڑ، کیونکہ رکھیا ہونا ہوندا ہے، وہ جدوں مرضی فارغ کر چھڑ. کئی بندے اماماں نال لڑ پیندے نے، کیا بات ہے. امام مسجد نال لڑ پیندے نے بندے، پھر کی آندے نے میری نہیں دے پیچھے ہوندی. چلو ٹھیک ہے، جدی او دے پیچھے نہیں نہ ہوندی او دی کسے اور پیچھے ہو جاندی ہے. او جدی ایک مسجد دے امام پیچھے نہیں نہ ہوندی او دی دوجے مسجد دے امام پیچھے ہو جاندی ہے. اے بندے دا بنایا جڑا امام ہوندا نا، او دے پیچھے جدی نہیں نہ ہوندی او دی دوجے پیچھے ہو جاندی ہے. قرآن تے میں راتی جنوں اللہ امام بنائے نا، جدی او دے پیچھے نہیں نہ ہوندی او کعبے وچ بھی جائے تو دی کوئی. شکریہ مہربانی. جدی او دے پیچھے نہیں نہ ہوندی او کعبے وچ بھی بڑھ جائے تو دی کدرے ہی نہیں ہوندی. اس واسطے بندیاں دے بنائے امام وچ تے اللہ دے بنائے امام وچ فرق. میں قرآن ہاتھ چ لینا، سادات میرے سامنے بیٹھے. شکریہ خیر ہوئے نوجوانوں، اے قرآن تے ہاتھ رکھ کے کہہ رہے ہیں خدا دی عظمت دی قسم ہے، اس قرآن دی عظمت دی قسم ہے. ایک قرآن ہی ایک ایسی خبر دیندا ہے جدے شک ہوئی. اساں توحید منی ہے تے اس قرآن دے میرٹ تے، نبوت منی ہے تے اس قرآن دے مطابق، رسالت منی ہے تے اس قرآن دے مطابق. اگلی گل ہے معاف کرنا، اساں خلافت منی ہے نا اس قرآن دے مطابق، اساں امامت منی ہے اس قرآن دے مطابق، تے اساں ولایت منی ہے نا اس قرآن دے مطابق. ایک قرآن اوصاف بیان کردا ہے، نا نہیں دستا. قرآن اوصاف بیان کردا ہے. مثلا اللہ نو اساں مننے ہیں قرآن دے مطابق ہی مننے ہیں. قرآن چ صفتاں لکھیاں نے، اللہ پاک دیاں 5 صفتاں قرآن چ لکھیاں. ایک صورت ہے جو باقی تا اوصاف نہ بھریا پیا، ایک صورت ایسی ہے جہدے چ 5 صفتاں نے. اللہ نے فرمایا کل میرے حبیب نے سے کہہ دے واللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ 5 صفتاں نے توحید دیاں، 5 ہی صفتاں نے توحید. یارہ سورہ اخلاص 5 صفتاں نے توحید دیاں. گن لو هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، وہ ایک ہے. اللہ صمد، وہ بے نیاز ہے. لم یلد، وہ کسی میں سے نہیں. ولم یولد، اس میں سے بھی کوئی نہیں. ولم یکن لہ کفوا احد، وہ ایسا ایک ہے کہ اس کے برابر آنے والا کوئی نہیں. یہ مطلب ہے سانو قرآن چوں توحید مل گئی کہ اللہ انہوں مننا ہے جڑا کسے دا محتاج نہ. اللہ انہوں مننا ہے جڑا ایک ہوئے، او دے جیسا کوئی نہ ہوئے. صفتاں ہوندیاں 2 اے نے کہ لم یلد ولم یولد دی پنجابی یہ بندی ہے، او دا ابا بھی کوئی نہیں، او دا منڈا بھی کوئی. چلو ڈیڈی آخا، او دا سن کوئی نہیں، کی کر دو. او دا پیو بھی کوئی نہیں، او دی اولاد بھی کوئی نہیں. او دا بیٹا بھی کوئی نہیں، او کسے دا بیٹا بھی کوئی نہیں. لم یلد ولم یولد. یہ دا مطلب ہے اللہ پھر اساں قرآن دے مطابق انہوں مننے ہیں جدا باپ بھی کوئی نہیں اور جدا بیٹا بھی کوئی. حضرت علی علیہ السلام نے کسے پوچھا کیڑے لقب نال تانوں بلائیے تے تانوں پسند ہے؟ فرمایا جڑے لقب نال مینوں حسین دی ماں یاد کردی، اگر وہ آکھو گے نا تو مینوں بڑا اچھا لگتا ہے. مثلا فرماندے نے زہرا جدوں مینوں بلاندے نے آندے نے یا ابو الحسن، اے حسن کے بابا، اے حسن کے بابا. فرمایا مینوں بڑا اچھا لگتا ہے جدوں مینوں کو ابو الحسن آندا ہے، اس واسطے کہ حسن دا بابا. کمال ہے، حسن دا بابا. تو پھر فرماندے نے ہر میدان انا علی ابن ابی طالب. یہ مطلب ہے حضرت علی ساری زندگی بندے نو دستے رہنے ابو طالب دا میں بیٹا تے حسن دا میں باپ. کیا بات ہے، تیرے توحید بچان تو صدقے جاواں، تیرا عقیدہ توحید بچان تو بھی صدقے، سمجھان تو بھی صدقے. ساری زندگی فرماتے رہنے لوگوں ابو طالب کا بیٹا ہوں اور حسن کا باپ ہوں. اللہ وہ ہے جو لم یلد ہے ولم یولد. بہت شکریہ.
یہ مطلب ہے اس عقیدے تو ہٹ کے جس منیا نا حضرت علی کو کچھ ہو رہے انہیں قرآن دے مطابق نہیں. یار منن نو تو بڑا بڑا کوئی لوگ من جاندے نے لیکن قرآن دے مطابق مننا ہے. جدو اللہ نو قرآن دے مطابق مننا ہے شاباش تیرے جمن دے تے امام اپنی مرضی نہ من لن. ایک باری تو قرآن نو پوچھ لے تیری نظر چ امام کون ہے. میں سورہ مبارکہ جناب سجدہ دی 24 نمبر آیت مجیدہ پڑھی ہے. یہ 3 صفتاں نے امام دیاں. یہ اختتام ہو جانا ہے 9:45 بجے تک. میں جناب دے سامنے حاضر ہوں 9:45 بجے تک. یہ مطابق یہ مجلس ہونی ہے. اس کے بعد ماتم بھی ہے اور تابوت دی شبیہ تابوت بھی. مولا تو جزا دے اس وقت دے اندر ہی میں کوشش کر کے 3 صفتاں تے تھوڑی تھوڑی بحث کر دیں. خالق کائنات فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آئِمَةً. ترجمہ نال انشاءاللہ مجلس مکمل ہونی چاہیے. تشریح دی ضرورت بہت ہی اتنے پیندی ہے جتنے بہتے سادے بندے ہوں. تو جے تشریح کرنی پئی تو پھر تو سادے ہی ہونا اور جے کرنی پئی تو پھر تو سادے ہی ہو. تے جے نہ کرنی پئی تو الحمدللہ جاگدا شہر ہے الحمدللہ سیالکوٹ ہے. اللہ پاک ارشاد فرمانے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آئِمَةً. جن کو ہم نے امام بنایا. لو جی کوئی لوڑ پئی لمبی گل دی لوڑ ہی نہیں پئی. جعلنا ایک قبلہ متکلم ہے جن کو وہ لوگ جن کو ہم نے امام بنایا. اللہ کہہ رہا جن کو ہم نے امام بنایا. جڑے اللہ امام بنائے یہ مطلب ہے دوجیاں دی چھڑ دیو وہ پھر موج کرن جنہاں اللہ امام بنایا. اللہ فرماندا آئمتن. آئمہ جمع جی امام دی. ایک کو ہوتے امام ہے آئمہ ہوتے زیادہ امام. جن کو ہم نے امام بنایا. پہلی شرط ہی انشاءاللہ ایسی ہے میرے مولا دے فضل نال کہ اللہ دے فضل و کرم نال یا علی نکلے گا یا مہدی نکلے گا. لجبال دے فضل نال یہ 12 نکلیں گے میرے مولا مصطفیٰ تو بعد. اللہ فرماندا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آئِمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. جن کو ہم نے امام بنایا ہے نا وہ ہمارے امر سے ہدایت دیتے ہیں ہدایت لیتے نہیں. سبحان اللہ. ساری آیت پہلے پڑھ لیے تھوڑی تھوڑی ایک لفظ دی تشریح. شکریہ کہ بلا نہایت مہربانی. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آئِمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. وہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں. بندوں کے مشورے سے ہدایت نہیں کرتے. ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں. یہ مطلب ہے قرآن کے مطابق جو امام ہوتا ہے وہ صاحب امر بھی ہوتا ہے. سبحان اللہ. ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں. ایک پہلے ساری آیت پڑھ لیے. ایک یاد رکھنا ہے لما صبر. اس کی دوسری صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ صابر ہوتا ہے. جسے ہم امام بناتے ہیں وہ صابر ہوتا ہے. یار پہلی صفت ہے کہ امام ہادی ہوتا ہے. دوسری صفت امام صابر ہوتا ہے. مہربانی. تیسری صفت وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. وہ صاحب یقین ہوتا ہے شک میں پڑھنے والا نہیں ہوتا. ہو گئی یہ مجلس. بسم اللہ بابا جی الحمدللہ صاحب ٹھیک ہو جناب. مولا کائنات صحت کامل عطا فرمائے. شاہ جی اللہ صحت کامل عطا فرمائے. میرے محترم سامعین مجلس تقریباً میں جناب دے حوالے کر دیتی. 3 صفتاں نے بڑیاں صفتاں نے امام دیا. میں 3 پڑھی. قرآن نے ایسی چھاننی لائی انشاءاللہ موٹے موٹے اتر رہ گئے. ایڈی تھلے کر گیا سارا جان کر گیا. اللہ فرماندہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. ہم نے ازما کے ابراہیم کو امام بنایا. قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي. اس نے کہا میری ذریت کو بھی بنائے گا. قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. فرمایا تیری ہی ذریت کو بنائیں گے مگر ذریت کو بھی کہہ دینا ہم ظالموں کو امام نہیں بنائیں. ہم ظالموں کو امام نہیں بناتے. یہ مطلب اللہ چھاننی ایسی لائیے کہ امام جب ہوگا امت محمد میں ذریت ابراہیم میں سے ہوگا. جنوں امام منوانا ہی نا اسی قرآن تے ہاتھ رکھ کے منتے جانے ہاں. اولاد ابراہیم تو ثابت کرتا جا من دے اسی جانے. اور ہم ظالموں کو امام. چلو اللہ ظالموں کو امام. میں تو پچھلیاں صفتیں شروع کر دیں. یہ 3 ہی نہ پہلے پڑھ لیے یہی مر کے پورا ہوا. اچھا ایک پڑھ ہی لینے. اللہ ظالموں کو امام. ظالم کی نمند وضع شیء علی غیر محلہ. کسی شے کو وہاں رکھ دینے والا جہاں اس کا مقام نہ ہو اسے ظالم کہتے.
بندیاں سمجھیا ظالم صرف چاقو مارن والے نوں آندے اوے اللہ دے بندے او ظلم کی کسے شے نوں اوتھے رکھنا جتھے او دا مقام نہ ہوے ابے دے سرانے بہنا ظلم ہے اے ابے دے سرانے والے پیسے بہ جانا ظلم ہے وہ پواندا والے پیسے بہنا چاہیے کیونکہ وہ تھان نہیں تیرا تھان تھلے وے باپ تو اس پاسے پو سرانے نہ پو جڑا اپنے ابے دا حیا نہیں کردا حسین دے بابے دا حیا کرے مہربانی کر اللہ فرماتا ہے ہم ظالموں کو امام نہیں بناتے ظلم پڑھ رہی ہے سب تو بڑا ظلم سورہ لقمان سے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے نصیحت اور وصیت کی تھی فرماتے ہیں ان شرک لظلم عظیم میرے بیٹے شرک سب سے بڑا ظلم ہے شرک سب سے بڑا ظلم ہے تشریح نہ کرایا جائے مہربانی اتنا توجہ ہوئے تو میں 9:45 بجے چھڑنا ہے تو پھر تشریح نہ کرایا جائے جب 9:45 ہے تو پھر تشریح نہ کرایا جی زیادہ ٹائم ہے تشریح کر لیں گے کرانی نہیں چاہیے اللہ فرماتا ہے ہم ظالموں کو امام شکریہ نہیں بناتے اور شرک سب سے بڑا ظلم ہے یہ مطلب زندگی میں جس نے ایک بار بھی شرک کیا ہے نا وہ امام نہیں ہے کمال ہے یار کمال ہے ہم شرک کرنے والے کو امام نہیں بناتے یہ مطلب ہے پاگل اسی کوئی نہیں جس اپنی زندگی بچے ایک باری بھی بہت تگے کسے بہت تگے آج پیتا نا او کلمہ پڑھ کے جنت جا سکتا ہے امت امام نہیں کمال یار سوائے کے مور کا علامہ ابن حجر مکی واہ میرے پیر علی کنے تو میرٹ تے بیاؤن ہے انہیں ہر صحابی نو رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھے ہے تے حضرت علی نو کرم اللہ وجہہو لکھے ہے کسے بندے نے پوچھیا سوائے کے ملک صاحب سوائے کے ملکن علامہ ابن حجر مکی دے مفتی نو آپ نے علی کو کرم اللہ کیوں لکھا اسا کیا یہی تو وہ چہرہ ہے جس پہ اللہ کا کرم تو اسا کیا جو باقی ہیں کیا ان کے چہرے پہ اللہ کا کرم نہیں انہوں نے فرمایا انہوں نے چہرے تے کرم ذرا لیٹ آئے بہت چھوڑ دے گئے کرم آتا گیا یہ وہ چہرہ ہے جو کبھی کسی بہت کے سامنے نہیں جڑے بندے سمجھتے ہیں کہ اینا علی نو بلا فصل خلیفہ اپنا امام تے اللہ دا ولی پیغمبر تو بعد بلا فصل صحابہ دی مخالفت چمنے ہیں خدا دا نا جے قرآن جے ہاتھ جڑے جے تکے نال کسے دے بندے دے مگر بطان نہیں بننا چاہیے قرآن تے میرے ہاتھ نے اساں صحابہ دی مخالفت چ نبی تو بعد علی نو اپنا امام تے پیغمبر دا خلیفہ نہیں منیا میرٹ تے صرف علی آندا ہے مولا تعالی جزا دے میں میرٹ قرآن چ پڑھنا پہلی صفت دوجی تریجی جے یاد دے دسو امام جو اللہ بناتا ہے وہ ہدایت چلو دیتا ہے اللہ کے امر سے ہدایت دیتا ہے ہدایت لیتا ہے دوسرا جسے اللہ شکریہ باوجہ جسے اللہ امام بنائے وہ صابر ہوتا ہے تیسرا جسے اللہ بنائے وہ صاحب یقین ہوتا ہے وہ تشکیق کے سایوں میں زندگی نہیں گزارتا پہلی صفت بحث کرنے سورہ مبارکہ یونس دی آیت مجیدہ جناب دے سامنے پڑھنا ہدایت دینے والے اور ہیں ہدایت لینے والے قرآن کی نظر میں ہدایت لینے والا ہدایت لے کر ہدایت لے کے ہدایت یافتہ ہو سکتا ہے امام نہیں ہو سکتا سورہ مبارکہ یونس 35 نمبر ہے اللہ پاک ارشاد نے کل میرے حبیب ان سے کہہ دے حل من شرکائکم سوالیہ انداز ہے اللہ فرماتا ہے میرے حبیب ذرا مشرکوں سے پوچھ تو صحیح ان کو بھی میرے مقابلے میں لے آئے ہو حل من شرکائکم ان کو تم نے میرا شریک بنا دیا ہے ذرا بتاؤ تو صحیح سوال وچ بھی نا ہدایت ہوندی ہدایت اللہ فرماتا حل من شرکائکم من یہدی الی الحق میرے حبیب مشرکوں سے پوچھ جن کو تو نے اللہ کے مقابلے میں تم نے اللہ کا شریک بنا لیا ہے کیا یہ تمہیں حق کی طرف ہدایت کرتے ہیں کیا یہ تمہیں حق کی طرف ہدایت کرتے ہیں اے بت تو انہوں دستے ہیں کہ حق کدھر نہیں اللہ فرماتا کل اللہ یہدی للحق ان سے کہہ دے یہ نہیں بتاتے کہ حق کدھر ہے اللہ بتاتا اللہ بتاتا ہے کہ حق کدھر ہے یہ تو کچھ بھی نہیں بتاتے
اور اللہ پاک نے اگے انی خوبصورتی نال تھوڑی جی لطیف گل ہے، ذہن تے زور دینا پینا ہے، پیراں تے نہیں۔ بندہ کھلوے تو پیراں تے زور دینا، کھلون دی لوڑ نہیں، ہاتھ میں چکن دی لوڑ نہیں، صرف ذہن تے زور دینا۔ خوبصورت گل ہے، ذرا لطیف۔ اللہ فرماندا ہے بتاؤ تو صحیح، افمن یہدی الی الحق، وہ شخص جو حق کی طرف ہدایت کرے، وہ شخص جو حق کی طرف ہدایت کرے۔ اللہ فرماتا ہے احق ان یتبع، کیا وہ یہ حق رکھتا ہے کہ وہ کیا جائے؟ جو شخص میرے کو بلیک بورڈ ہوندا تے سکول ہوندا تو میں درمیان چ لکیر مارنی سی، ادھر لکھنا سی ہدایت دینے والے، ادھر لکھنا سی ہدایت لینے، ادھر لکھنا سی ہادی، ادھر لکھنا سی طالب ہدایت، پھر انشاءاللہ جلدی واضح ہو جانا سی۔ لیکن ہوں بلیک بورڈ بھی کوئی نہیں، میں کہڑا ہوں ٹیچر ہاں، ہوں تو میں ایک ذاکر ہاں، خطیب ہاں، تواڈے سامنے ہوں، پھر ذہن نال زور دینا جی، ہوں میں سامنے تے میرے نہیں، نہ پینسل کاپی میں کھڑ لو، ذہن تے زور دیو نا۔ اللہ فرماندا افمن یہدی الی الحق، وہ شخص حق کا راستہ دکھاتا ہے، احق ان یتبع، کیا وہ اس لائق ہے نا کہ اس کا اتباع کیا جائے؟ جو حق کا راستہ دکھاتا ہے وہ تو اس لائق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، اس کا اتباع کیا جائے۔ اللہ فرماتا ہے یا یہ بتاؤ امن لا یہدی الا ان یہدا، یا اس کی اتباع کی جائے جو خود نہیں جانتا ہدایت کیا ہے؟ اس کو اس وقت پتا چلتا ہے ہدایت کیا ہے جب اسے بتایا جاتا ہے۔ کہ یہ بہت شکریہ جنہیں تک پہنچی ہے۔ دو بندیاں دی اللہ مثال دیتی ہے۔ اللہ فرماندا ایک ہوے جڑا دسدا ہے کہ اے راہ، امام صاحب کھلو کے پہ پوچھدا ہے کہ ایتھوں جڑا امام بار گیا اڈا پسروڑیاں بھائی جان او کدھر، او اجے پوچھدا پیا، ایک بندہ اگوں دسدا پیا کہن جاؤ گے اگوں تساں پل پار نہیں کرنا، آج نو مڑ جانا، اگے جا کے او دسدا ایک مگروں ہور ذاکر آ گیا، او آ کے ویندا ہے ایک دسدا پیا ایک پوچھدا پیا۔ ہن مہربانی کر کے میرا مجمع بولے، انہیں بھی ایتھے ہی ہونا ہے اڈا پسلوریاں، انہوں کدے کو پوچھنا چاہیے؟ واہ 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 بھائی کیا بات ہے، گل پہنچ گئی۔ ایک پوچھتا ہے پیا کہ اڈا پسلوریاں دا امام بارگاہ کدھر، دوسرا انہوں دستا پیا کہ ادھر، اور تیجا آیا ہے وہ آ کے جڑا پوچھتا پیا انہوں آندا ہے بھائی جی اڈا پسلوریاں جانا ہے، وہ آندا سال ہے میں آپ پیا پوچھ، سال ہے میں آپ پہ پوچھنا، ہوں جی دوبارہ وہ انہوں ہی پوچھے نا تو پھر احمق ہے۔ عقل مند ہے، عقل مندی ہے کہ جنہوں اے پہ پوچھتا ہے انہوں ہی پوچھ لے، یہ جو آپ پہ پوچھتا ہے، یہ جو آپ پہ پوچھتا ہے۔ اللہ فرمایا فما لکم کیف تحکمون، اللہ فرماتا ہے وہ پوچھنے والوں سے بھی پوچھ لیتے ہو کیسے فیصلے کرتے؟ ہائے 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 بہت گال پہنچ گئی۔ مولا تعالیٰ جزا دے، میری محنت پوری ہو رہی ہے۔ اور پوچھنے والے کو بھی ہادی سمجھ لیتے ہو، وہ تو خود پوچھ رہا ہے، وہ پوچھنے والے اور ہیں، جلدی بولو جی، بتانے والے اور ہیں۔ اللہ فرماتا ہے پوچھنے والا ہوتا ہے اور بتانے والا ہوتا ہے۔ ہم جسے امام بناتے ہیں نا وہ بتانے والا ہوتا ہے، وہ پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ اسی علی دا بوا چھڑنے ہاں، جتھے تو آنا اتھے سر رکھنے ہاں، تو قرآن تے ہاتھ رکھ کے محمد تو بعد وہ بندہ دس جدے کو علی مسئلہ پوچھیا ہوئے۔ کسے بندے نے میرے مولا دے علم میں اضافہ یار کمال ہو گئی، کوئی بندے انہاں کو پوچھتے ہیں۔ اوے اللہ دے بندے ہو جڑے تسی سمجھتے ہو نا وہ بھی انہاں کو پوچھ، کیا بات ہے یار،
وہ ساڈا قصور ہے کہ بابا جی نہ ساڈا عقیدہ توحید کمزور ہے، نہ عقیدہ ختم نبوت کمزور ہے، نہ عقیدہ امامت و خلافت کمزور ہے، نہ عقیدہ قیامت کمزور ہے. مینوں قرآن دی قسم ہے ساری کوئی کمزوری. ایک ساری کمزوری لوکاں پھڑ لئی ہے، انہاں دی نظر چ کمزوری ہے، ساڈے نظر چ عقیدہ ہے. او دے مطابق ساڈے منہ تے بھی کافر لکھ جانا. ایک تینوں میں دسنا، منکر ہو کے اسی مرنا نہیں چاہتے، اونج اسی پوچھن والےاں کولوں نہیں پوچھتے. آباد و شاد خدا کی قسم ہم ان سے پوچھتے ہیں، وہ صرف بتانے آئے ہیں، وہ پوچھنے کے لیے نہیں آئے. حضرت عمر بن خطاب نو تھوڑا بہت جان دے مہربانی. انہیں ایک فیصلہ کیتا تو بندہ مطمئن نہ ہویا. فیصلہ کیتا اور بندہ مطمئن نہ ہویا. جدو نہ مطمئن ہویا تو حضرت علی کو آ گیا، کہنے لگا جو نہ فیصلہ عجیب و غریب کر چھڑیا، تسی فیصلہ کرو. مولا نو لے کے دربار چ گئے. انہیں آخیا بندہ مطمئن نہیں. وہ کہنے لگے تسی کر دو. تساں کی سنیا جناب، تساں میں جلدی گزر گیا. انہیں آخیا جناب تسی کر چلو. حضرت علی کہنے لگے تسی کر دو، اگر نہیں مطمئن تو تسی کر دو، کوئی گل. حضرت علی کہنے لگے کر. وہ میں فیصلہ نہیں پڑھتا، سارا وقت کھا جانا انہیں فیصلے نے. صرف میں نقطہ جڑا نا مرکزی وہ دساں. بندے خوش آمدی ہوندے نے، تمہیں پتہ بڑے بڑے عجیب. ایک کولوں حضرت عمر نو بندہ آندا ہے، ویکھو جی ہن تساں فیصلہ کیتا ہوئے، فیصلہ تساں کیتا ہوئے، پہلا تو جڑا مطمئن نہیں ہویا یہ کھل لانی چاہیے. پہلا یہ کی تکلیف ہے جی کیوں نہیں مطمئن ہے. اگلی گل سنو جی، اتنے ٹر گیا. دیکھو نا انہوں تکلیف حضرت علی دی سی. حضرت عمر دی ایڈی محبت انہوں کوئی نہیں سی. حضرت کئی بندے ایسے نے جنہوں صحابہ نال محبت کوئی نہیں، صرف مولا علی دی تکلیف. اے جڑے عرس پرسوں کیتا جنہ امیر شام دا، ایک بندہ عرس بھی کیتا نے، او دے نال دلچسپی کوئی نہیں. انہاں نو صرف شوق ہے بے علی نال تے لڑدا ہی رہیا. کئیاں بندیاں نے صرف انہوں مننا ہوندا ہے جڑا اہل بیت نال لڑے. انہاں نو صحابہ نال بھی کوئی کر سکتا. انہوں حضرت عمر نال کوئی محبت نہیں سی، انہوں تکلیف سی حضرت علی. کہنے لگا پہلا تے تواڈے فیصلے تے مطمئن نہیں ہوا تے اگوں سیدھا اوتھے ہی گیا. چلو جے جانا ہی سی تے کسے ہور ال جاندا. تے ویکھو نا او بھی نال لے کے آ گئے نے. حد ہو گئی. 3 گلاں ہوئیاں نے. پہلا یہ مطمئن نہیں ہویا، اگوں وہ کول گیا وہ بھی توڑ ہی آ گئے. بڑا انہوں نے آخو کہ فیصلہ ہو گیا جا تباہ ہو جا، وہ بھی توڑ لے کے اتنے آ گئے. وہ سمجھ دسیے حضرت عمر شاید ساڈا میرا منہ چوم لن گے کہ بچیا تو کمال پیا گل کرنا ہے، تو صحیح پیا گل کرنا ہے. جہے ویلے وہ چپ کیتا نا، حضرت عمر تمہیں پتا غصے والے بڑے سن، انہوں نے اتنا غصہ چڑھ گیا، انہوں ڈر آ گیا. ہو سکیا تیری ماں تیرے غم میں روئے، میں نے محمد سے سنا ہے علی سے بڑا قاضی کوئی نہیں ہے. کمال ہے بھائی، بہت شکریہ قبلہ. نہایت میں نے رسول خدا سے سنا ہے کہ علی سے بڑا تم میں قاضی ہے ہی کوئی نہیں، اس لیے کہ علی بتانے والا ہے، پوچھنے والا ہے. میں ٹائم کافی ہو گیا، ہاں قریب میں. یہ بتانے والے اور ہیں اور پوچھنے والے اور ہیں. حضرت علی نے سلونی آنکھیں، سلونی دا کی میں کہ مجھ سے سوال کر لو، پوچھ لو. میں جناب دے علم کو اضافہ نہیں کرنے لگا، البتہ ثبوت دے طور پر دسنے لگا، حوالہ دینے لگا. صحیح مسلم شریف ہے، جلد نمبر 6 ہے، صفحہ نمبر 57 ہے. سب تو پہلا سلونی دا دعویٰ میرے نبی نے کیتا. بہت شکریہ. مولا مصطفیٰ نے پہلے دعویٰ کیتا، حضرت علی نے پہلے دعویٰ نہیں کیتا. جڑا نبی دے سامنے دعوے نہ کرے انہوں علی آنا. ہائے ہائے مولا جی، شیخ صاحب بہت شکریہ، مولا تعالیٰ جزا. مولا علی علیہ السلام یقین کرو پیغمبر دے سامنے کوئی دعویٰ نہیں کیتا. میرے نبی نے سب تو صحیح مسلم دا میں حوالہ دیتا ہے، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 57 میرے کو موجود ہے، فوٹو بھیج سکنا تھوڑے واٹس ایپ پہ. میرے نبی نے فرمایا سلونی، لوگوں جو پوچھنا چاہتے ہو
ایک نہیں، جو پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھ لو، کیونکہ میں مدینہ تو العلم ہوں۔ بہت شکریہ۔ یہ نبی پاک جی منبر پاک تے بہ کے بہندے سن، اتنے بہ کے مسئلے پوچھتے سن کہ دستے سن پھر ایک بار دستے سن کہ پوچھتے سن، دستے سن، بس ایک ہی گل، اینو تسی شبیہ سمجھو تے قرآن دا میں واسطہ دین لگا۔ جدو نبی ممبر تے بہ کے مسئلے دستے سن تے سوچ نبی تو بعد وہ ممبر تے کینوں بہنا چاہیے؟ جڑا مسئلے دسے، جڑا مسئلے وہ یار دسے۔ دیکھو جی میں سیاست نہیں نہ پڑھتا پیا، سیاست اور ہے دین اور، میں تے اللہ دے بنائے امام پہ پڑھنا۔ تو انہوں پتا ہے حضرت علی جدوں چوتھے مرتبہ 25 سال بعد تقریباً جدو خلافت ظاہری ملی ہے، ظاہری تو نے گل دسا جنہوں اللہ امام بنائے نا بندیاں دا تے خلیفہ بنائے نبی دا، انہوں حکومت نام ہی نہ لبے، وہ خلیفہ بھی ہوندا ہے تے امام بھی، وہ دا حکومت نال کوئی ہے صدقے جاواں تعلق نہیں ہوندا۔ ایتھے میرا دل کردا ہے وہ بھی گل کر ہی دیاں، خدا دی من قسم ہے یہ ساڈے متعلق بندے ہیں پریشان رہندے وہ منکر نے، وہ منکر۔ اصل گل ہے کہ ساڈے ہاں حکومت معیار نہیں، ساڈے ہاں امامت اور خلافت معیار ہے، اور نبی دے دین دا وارث ہونا چاہیے، نبی دے علم دا وارث ہونا چاہیے۔ اگر بندیاں نوں کچھ یاد ہوئے، کئی بندے یاد کریں اور یاد کر، میرا دل کردا میں بوے جا کے کھاں وہ ذرا یاد تے کرو، جدو یزید حکومت کردا سی اسی کدوں انہوں خلیفہ مانتے سا؟ وہ یار اساں ادوں بھی خلیفہ رسول امام حسین علیہ السلام نوں منے ہیں۔ یا مینوں کوئی بندہ تاریخ دا حوالہ دے کے دسے 9 اور 10 کی درمیانی رات کو حضرت حر نے دین بدلا تھا یا خلیفہ بدلا تھا؟ کمال یار، حر نے دین نہیں بدلا، امام بدلا، دین نہیں بدلا، خلیفہ بدلا۔ اور کمال یہ ہے کہ جب تک خلیفہ غلط تھا نماز بھی بیکار تھی، روزہ بھی بیکار تھا، حج بھی بیکار تھا، پورا دین داؤ پہ لگ گیا خلافت غلط ہونے کی وجہ سے، پورا دین داؤ پہ لگ گیا۔ ادھی رات نو جڑی انہوں سوچ آئیے نا، وہ نماز نہیں بدلی، وہ فجر دی نماز ادھر پڑھ کے آیا ہے تے اگلی نماز دا تو انہوں موقع ہی نہیں ملا، شہید ہو گئے۔ جڑے ادھر روزے رکھے سن ادھر رکھے سن، اگلے روزے نصیب ہی نہیں۔ حضرت حر جڑا حج کیتا سی ادھر ہی کیتا، ادھر آ کے شہید ہو گئے، اگلا حج بھی نہیں آیا۔ یہ دا مطلب ہے قرآن نہیں بدلیا، اسلام نہیں بدلے، کی بدلے؟ خلیفہ بدلے۔ شہر نتیجہ آرام نال بھی آکھاں تے وہ بلند نہ ہی آکھاں تے آرام نال پہنچ جائے۔ خلیفہ صحیح نہ ہوئے تے بندہ سنے نماز بھی یزیدی ہوتا ہے۔ ہائے ہائے آواز رہے۔ اچھا ٹھیک، اچھا سبحان اللہ، بہت شکریہ تمہیں۔ میں عرض کر رہا سا، بہت مہربانی۔ یہ بندے اس مسئلہ پوچھن دے تے دسن دے متعلق ایڈے سیریس نہیں، بندے ساریاں گلاں دے سیانے ہوندے نے تے مسئلہ کسے کو نہیں پوچھتے، وہ آپ ہی دسی جان۔ بندیاں صاحبان دے قلعے لانے ہون تے کسے بندے نوں پوچھ نہیں دینا ایتھے ٹھیک ہے،
میرے کو پوچھ لے کیڑی گل پاکستان چ جن عالم تے ڈاکٹر نے نا کسے ملک چ ان عالم تے ڈاکٹر نہیں کسے بندے نال کچھ اپنی بیماری دا ذکر کرو جے علاج نہ دسے گا تے مینوں فون کر نہ ڈاکٹر نہیں دسے گا ہوندا تینوں میں دساں انج کر ایک تو ڈاکٹر بہت ہیں دوسرا مسئلہ پوچھن لگیا کسے نو تکلیف نہیں تکلف ہی نہیں کرتے پہ یار کسے عالم نو پوچھ لی وہ آندا میرا خیال ہے تو ایک دل دساں اے خیال تھا نہ دین نہیں دین ایک باقاعدہ وجود رکھتا ہے کہ دستور ہے ایک منی ہوندہ کوئی گل نہیں کی ہو گیا نا میرا خیال ہے کہ صحابہ نال عشق کرنے والے گل سن لینا اے مسئلہ دسنا تے مسئلہ پوچھنا ایڈی کو سیریس گل ہے کہ حضرت علی کو فیصلہ کروا کے تے حضرت عمر نے ایک گل کیتی سی فرمایا یا اللہ دو گلاں کی پہلے دسنا یا اللہ میری زندگی میں وہ دن نہ رکھنا جب مشکل ہو اور یہ نہ میری زندگی میں وہ دن ہی نہ رکھنا جب مشکل آ جائے اور ابو طالب کا بیٹا نہ ہو اور ایک فیصلے تو بعد فیصلہ لین تو بعد فرماتے نے آج اگر علی نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا یہ مطلب ہے بتانے والے بندے کو ہلاکت سے بچا لے جو بڑے بڑوں کو ہلاکت سے بچا لے اسے علی کہتے سب تو پہلے پیغمبر نے آکھا سلونی کی نبی نے آکھا میرے کو جو مرضی ہے پوچھ لو پھر سواد بڑھا ہائے ہائے جدو نبی آکھا میرے کو پوچھ لو جو دل کردہ جے پوچھ لو تو جدو اسے نبی آکھا من کن تو مولا ہو فحال علی المولا محمد کے ساتھ علی مولا بنتا ہی تب ہے جب وہ بھی کہے سلونی کا بنا تب کیا جیسے اس سے پوچھتے تھے مجھ سے پوچھ لو ایک انگریز لکھتا ہے پی انہا مسلمانہ دا ایک رہنما گزریا جدا نا علی وہ اندھا اس آکھا سی لکل داؤن دواؤن ہر مرض کا علاج ہے انگریز لکھتا ہے وہ اندھا ہر مرض کا علاج ہے اندھا وہ دے شاگردہ نے فزکس بھی وہ دے شاگردہ نے کیمسٹری جاری کی تھی وہ دے شاگردہ نے بائیو دسی وہ دے شاگردہ حضرت علی دا شاگرد خاص ہے اور جن نے کیمرے پہ چل دینا ہر بندے دے بوجھ چ کیمرے اس کیمرے دی ایجاد کرنے والا مولا علی دا شاگرد اکھ دے انہیں کام کیتا ہے یہ دے لینس پہن والی گل انہیں کیتی ہے کتھے روشنی ہے اے ساری شواواں دے اے انہیں اثرات دسے نے اج جن نے کیمرے نہ جی کائنات تے کام پہ کر دے اے مولا علی دا علم دا مرہون منت وہ بندہ میرے مولا دا شاگرد خاص وہ انگریز لکھتا ہے جنہا کو علی سی نا وہ ساکھا لکل داؤن دواؤں ہر بیماری کا ہر مرض کا علاج ہے وہ ساکھا اسی کینسر دا پہ لبنے ہیں اسی شوگر دا پہ لبنے ہیں مستقل علاج سانو لب دے نہیں پہ جے تجھے توجہ صرف میرے رکھو تو وہ ساکھا ویسے ہمیں مل نہیں رہا جب اس نے کہا تھا نا ہے تو پھر ہے وہ ساکھا وہ بندہ اتنا معتبر تھا اس کے شاگردوں میں اتنے بڑے سائنسدان ہیں تو جب اس نے کہا تھا کہ ہر مرض کا علاج ہے تو پھر ہے یہ انگریز دا یقین ہے اگوں اس تھوڑا جا گلا کیتا جی میرے نال بھی تواڈے نال سارے مسلمانوں نال ایڈی سونی گل ہی سو اوے ساکھا مسلمانوں جتنا وقت تم نے علی سے لڑنے میں برباد کیا اس سے مرضوں کے مسائل ہی جتنا وقت مسلمانوں نے اسے گل کی تھی وہ سکیا یہودی لڑیا تو کوئی گل نہیں مشرک لڑیا تو کوئی گل نہیں یہودوں نے ساروں نے کہ ساری گل چھڈو وہ مسلمانوں تمہارا تو وہ لیڈر تھا تم بھی اس سے لڑتے ہی رہے اس سے فیض لے لیتے جب وہ کہتا رہا پوچھ لو پوچھ لو پوچھ لو حضرت علی دا ایک فرمان پھر یاد آ گیا تو محبت نہیں آج میرے مولا علی نے کسے پوچھیا
کہ جنگاں جدوں ہوندیاں نے تسی فتح بھی کردے ہو تے پھر واپس آ کے نا افسردہ رہندے ہو، خاص کر وہ جنگاں جڑیاں مسلماناں نال ہوندیاں نے۔ جدوں غیر مسلمان لڑدے سو ادوں تسی انج ٹردے سو کہ تہاڈی ٹور تے بھی اللہ فخر کیتا ہے، تہاڈے ٹرن تے بھی نبی ناز کیتا ہے، اور نبی نے فرمایا اللہ کسی کا اس طرح ٹہل کے ٹرنا پسند نہیں کرتا سوائے مجاہد کی۔ اگر کوئی راہ حق دا مجاہد ٹردا تے اللہ انہوں پسند کرتا ہے۔ اج میں واگے بارڈر تے نہیں کس کے آنجا نہیں کردے، تساں نہیں ویکھے میں اوے اللہ دے بندے او مچھاں نوں بھی انج کردے، اے بازاراں چ نہیں انج کریدا، بارڈراں تے کریدا۔ شکریہ مولا تعالی جزا دے، آ مچھاں نوں گول کر کے تا بارڈراں تے دئیدا، وہ سامنے کھلوتے نا دشمن وہ بھی دیندے نے، اسی بھی دینے ہیں، وہ مجاہد دا اللہ پسند کرتا ہے۔ میرے مولا علی جدوں مسلماناں نہ جنگ ہوندی سی نا مولا تھوڑا جہا افسوس کرتے سن، تے پھر کسی بندے پوچھا یا علی فتح بھی تسی جمل کر رہے ہو، سفین کر رہے ہو، نہروان کر رہے ہو، آئے ہائے مولا علی نے نہایت دکھ نہ رکھا، اس نے کہا مجھے نا فتح کے ساتھ ساتھ اس بات کا افسوس یہ ہے کہ مجھے میرے ظرف کا دشمن بھی نہیں ملا۔ میرے ظرف کا دشمن نہیں ملیا، کوئی دشمن ہی ایسا مل جاتا جیڑا کچھ ظرف تے رکھتا نا۔ خدا دی قسم جس طرح علی اور مصطفیٰ کو ظرف کا دشمن نہیں نہ ملا، مسئلے پوچھنے والے بھی ظرف کے نہیں ملے۔ نبی نے فرمایا مجھ سے پوچھ لو جو پوچھنا چاہتے ہو، تے بندیاں جویں دے کو سوال کیتے اگو اللہ نے آیت بھیج دیتی، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ ایمان والے ادو کون ہوندے سن؟ وہ یار صحابہ ہوندے سن، سارے ٹھیک پے ہوندے سی۔ وہ جدوں اللہ آندا سی یا ایھا الذین آمنو ادوں اوتھے نیکے پورے بندے جاندے سن، حاجی پورے، وہ صحابہ ہی سن۔ یا ایھا الذین آمنو، اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، منافقوں نہیں، مشرکوں نہیں، یا ایھا الذین، شکریہ آمنو 101 نمبر آئے تھے سورہ المائدہ دی، یا ایھا الذین آمنو لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، مت اس قسم کے سوال کیا کرو تو انہوں میں آکھا علم چ اضافہ کرو، جب سوال ہی ایسے پوچھ لیتے ہو پھر ناراض بھی ہو جاتے ہو، سوال بھی آپ پوچھتے ہو ناراض بھی آپ ہو جاتے ہو۔ یہ مطلب ہے بندے نوں سوال کرنے کی بھی جانچ نہیں سی، اللہ منع کیتا ہے لا تسألوا، مت سوال کیا کرو۔ ایڈا بڑا نتیجہ آ رہا نا تہاڈی سستی اتر جانی میرے مولا دے فضل میں۔ لا تسألوا عن اشیاء، اور میرے پیغمبر سے کس قسم کے سوال کرتے ہو؟ تمہیں سوال کرنے کا بھی پتہ نہیں، مت کیا کرو۔ اور لوگوں جو سوسائٹی سوال نہیں کر سکتی تھی جواب کیسے دے؟ ہوئے ہوئے، اور جس معاشرے میں سوال کرنا نہیں آتا تھا اس معاشرے میں جواب دینے والے کہاں تھے؟ کی کر دے ہو یار؟ میں پھر اندر کچھ فرق نہیں، کی کر دے بندے نے تو سوال کرنے کی جانچ نہیں سی۔ لو ایک بندے نے کی پوچھا، آجو پڑھ لو۔ فرماندے نے ایک بے فائدہ باتیں پوچھتے تھے، مثلا لحد بے فائدہ شاہ عبد القادر محدث دہلوی، اکمل شاہ جی تواڈے نال شاہ آخر تے لگدا ہے، انہاں نال پہلا لگ، اکمل حسین شاہ، زیگم عباس شاہ، اجمل علی شاہ، مثال دے طور تے ہے نا، حسین علی شاہ، اے شاہ عبد القادر، انہاں نال شاہ پہلا لگدا ہے، مطلب مگروں کوئی آکھے ہی نہ، کی پتہ بندے نا کی پتہ وہ آخر ہی نہ شاہ تو شروع کر دے، شاہ عبد القادر محدث دہلوی، محدث آدمی کی گل پہ کرنا، وہ اندر بے فائدے باتیں پیغمبر سے پوچھتے تھے۔ ایک بندے نے پوچھ لیا جب میں باہر چلا جاتا ہوں گھر میں میری عورت کس طرح رہتی؟ پیغمبر نو پہ پوچھتا ہے کہ جدوں میں پردیس کتے کام ٹر جانا مگروں میری بی بی ٹھیک رہندی ہے نا کردار دی، کتے مگروں گڑبڑ تو نہیں کرتی؟ کیا بات ہے، نہ تے پیغمبر اعظم نے کوئی مخبر بیبیاں رکھیاں سن جڑیاں گھراں چ لگیاں پھردیاں سن، تے نہ قبلہ پیغمبر تجسس کرتے سن۔ اللہ قرآن چ فرماتا ہے مت تجسس کیا کرو، لوکاں دیاں کندھاں نال کن لا کے تجسس نہ کریا کرو، اندر کی پیا ہوندا ہے۔ بسم اللہ۔ بابا جی تشریف فرماؤ گا، میں 9:45 آکھیا سن تے 9:45 ہو گئے نے، ٹھیک ہے جی،
ہوں بنتی ہے وما علینا الا البلاغ المبین. ہوں کی کرا میں کدھر جنہ مینو آخیا نا بھی 9:45 چھڈنا انہوں نے آخیا گسا نہ کرا جی 9:45 چھڈ. یہ مطلب بندے پتا ہے بھی تھوڑا پڑھے تو گسا لگتا ہے. انہیں کہا گسا نہ کرا جی 9:45 چھڈ. 5 تسی 7-8 منٹ کٹ پڑ. میں صرف گانے مکمل کر. سب تو پہلے سلونی کا دعویٰ کنے کی؟ پیغمبر اعظم. کی فرمایا میرے کو جو دل کرتا پوچھ لو. ہوں بندے کی پوچھا کہ جدو میں پردیس ٹر جانا کتے ونڈا بیوی میری مگروں جیڑی ہے کتے کردار دی غلط نہیں ہو جاتی میرے تو بات ٹھیک نہیں تھی. پیغمبر نے پوچھتے اللہ فرماندا ہے لا تجسسوا مت دیواروں کے ساتھ کان لگا کر تجسس کیا کرو کہ اندر کیا ہو رہا. اپنا کام کرو کسی دی کاندھ نہ لگ کے تجسس کر کے کنسواں نہیں لینی ہے. تو ہمیں پتا بڑے بڑے بھارے بندے اس گل تو بےزت ہوئے. خدا دی قسم کسی دی کان لا کے اندر کی پیا ہوندا اندر کی پیا ہوندا. نہیں ایسا نہیں کرنا. نہ تو نبی تجسس کرتے سن تے نہ نبی مخبر بیبیاں رکھیاں سن کہ بیبیاں دا پتہ لا معافی دے. پیغمبر تے اپنا کام کرتے سن. مینوں نہیں پتا شاہ جی بھی اس ویلے علماء دا کی دستور ہے اور کی انہاں دا عقیدہ ہے. ویسے جڑا ایو الذین آمنوا اس صحابی نے پوچھا سی کہ جدوں میں گھروں باہر ٹر جانا بعد میری بیوی کردار دے طور تے ٹھیک رہندی ہے نا یہ مطلب ایک میں نتیجہ کڈیا ہے. وہ چھڈو انہاں کی پوچھیا تے انہاں کی دسیا ہے. ایک گل طے ہے یہ مطلب ہے مولوی کا مجھے پتہ نہیں صحابہ جانتے تھے کہ یہ علم غیب رکھتا. کیا بات ہے یار. صحابہ کا پوچھتے ہیں کہ میری بیوی دا کردار بعد ٹھیک رہندا ہے. ہوں ایک لطیف گل ہے وہ پہنچ گئی تو میں سمجھا گا بڑی محنت سی پوری ہو گئی. وہ جڑا اللہ کیسی کہ ایسے سوال نہ کیا کرو کہ ان تب تبدلکم تسوءکم. جب جواب آتا ہے تو پھر ناخوش ہو جاتے ہو پھر تمہیں اچھا نہیں لگتا. جب جواب آتا ہے تو تمہیں مسئلہ ہی تھے کہ بندہ شاعر نے پوچھے اقبال شاہ جی بڑا دسو ہاں کدے بوجھے چل سے اے آخر تیرے بوجھے گسا دے لگنا نا. میرا خیال ہے گل پہنچ گئی. وہ جدوں نے پوچھے شاہ جی دسو کدے بوجھے چل سے شاعری آخر تیرے بوجھے پھر آ کے دیکھا تو ہاں شاہ جی اتنے ہی دسنا سی. پھر بندے آخر گے تے بندہ تینوں پوچھے تے سوال پوچھن دا لگدا کی سا تا اللہ آخیا نہ پوچھیا کرو نہ پوچھیا کرو. اگر عورت کے متعلق مثبت جواب آتا تو غصہ کیوں کیا جاتا؟ نہیں اجے نہیں. ایک اور بندہ اٹھیا سنو جی وہ فرماتے نے اس نے پوچھا یا رسول اللہ میرا باپ کون تھا؟ بلے ہو تیرے مسئلہ پوچھن میرا باپ کون. ہوں پیغمبر تے وہی دسنا جڑا ہے. اللہ فرماتا پہلے سوال کرتے ہو پھر غصہ کرتے. یہ مطلب ایک معاملات اس طرح دے ہو جاندے سن کہ اما کوئی پیو ہور دسیا ہوندا سی تے نبی پاک تے وہ دسنا سی جڑا ہے اگوں دسن. پھر گلاں تسی کیوں دیاں کردے ہو؟ اللہ سوالاں تو ہی منع کر چھڑے. اللہ فرمایا سوال ہی نہ کریا کرو اپنے آپ چریا کرو. حضرات گرامی ہمیں قرآن کی قسم جو سوال کرے اور پھر پچھتائے وہ ہمارے امام نہیں ہو سکتے. ہاں جواب دینے والے امام ہوتے ہیں. جن کو سوال بھی نہ آتا ہو وہ ہمارے ہادی کیسے ہو جائیں گے؟ اے اما ہی میرا حل دس دیے بھی ابا تیرا کون. اما ہی دس. اما راضی ہوئے تو وہی دس دی. اما ساڈے ابے نال ناراض ہوئے دس دی ہوئی. جڑا بچہ گود وچ ہوندا ہے یا ٹردا پھردا ہے پھر وہ آندی جے بہت پیار ہوئے انہوں یا محبت کردی ہوئے بہت حیا کردی ہوئے پھر پیار نال آندی ابو ہے. اے پیار دا انداز ابو ہے او ڈیڈ آئے او ڈیڈ اے پیار دا. جے اندروں کسے گل نال او تے ناراض ہوئے دسنا پھر بھی یہ سی ادوں نے کیا کرنا
میں آنی ہاں چپ کر جا، پیو آوی گا تے پونکی گا۔ یہ مطلب ہے پاویں انہیں بڑی پیڑا لفظ آکھیا لیکن دسیا اسے ہی کہ تیرا پیو ہے۔ یہ مطلب ہے ماں لڑی ہوئے تاں بھی پیو وہی دستی تے راضی ہوئے۔ عرب دیاں ماواں دسیا ہوندا سی کہ او تیرا پیو ہے، او تیرا پیو ہے۔ میرا اتنا دل پہ کردہ سیرت دا جملہ پڑھنتے، اے رسول خدا تیری جوتی کی خاک پر پوری کائنات نثار کر دو۔ عرب کے بندوں کو اپنی ماؤں پر اتنا یقین نہیں تھا جتنا بطول کے بعد۔ خدا دی قسم اپنی ماں تے اعتبار نہیں سن کرتے، میرے پیغمبر تے اعتبار کرتے سن۔ پوچھتے کی سن کہ میرا باپ کون ہے؟ ایک بندے دا ذکر سورہ قلم ہے، اس پیغمبر نو آ کے پوچھا جی، انہیں پیغمبر دے مگر بچے لائے تو کہنے لگا جی یہ نعوذ باللہ مجنون ہے، انہاں دا دماغ ٹھیک نہیں۔ اللہ نے فرمایا میرا نبی دا غصہ نہیں کرنا، تو خلق عظیم دا مالک ہے۔ اے زنیم ہے، زنیم انہوں آندے نے جدے شجرے دا پورا پکا پتا نہ ہوئے، وہ حرام زادے نو زنیم آندے نے۔ وہی تو پیغمبر نے آکھا نا تو زنیم ہے، میں نے آگئی اطلاع، جا دفع ہو۔ وہ سدھا ماں کو گیا نبی دا غصہ کرنے بھی جائے، جا کے کہنے لگی میرا ابا کون ہے؟ ہو سکیا وہی، ہو سکیا صحیح دس، ہو سکیا پترا میں اتری جھوٹھی ہو گئی ہوں، ہو سکیا تیرے ورگیاں ساریاں اتریاں جھوٹیاں نے جن نے مینو حرام دا آکھیا اس کا دے جھوٹ بولیا۔ حضرات گرامی امام کی یہ صفت ہے کہ وہ بتانے والا ہوتا ہے، پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ ایدہ مطلب ہے جو شجرے بتا وہ امام ہوتے ہیں، جو شجرے پوچھے وہ امام نہیں۔ میرا خیال ہے صابر دی تشریح بھی رہ گئی اور صاحب یقین دی تشریح بھی رہ گئی۔ امام اسے کہتے ہیں جو ہدایت دے، اے او خاندان ہے جنہاں اتھے ہدایت دیتی ہے جتے ہدایت دین وردہ ماحول ہی کوئی، اتھے ہدایت دیتی ہے جتے ہدایت دنیا خدا دی قسم منہ کھلے دے کھلے رہ گئے نے دنیا دے۔ حضرت یوسف نے نس کے بی بی کو جان چھڑائی تھی، آ گیا یاد وہ یارہ 7ویں کمرے جو نسے نے باہر آ کے فرماندے نے گواہ رہی میں نس کے باہر آ گیا، وہ شر دے قابو نہیں آیا۔ اللہ فرمایا شاباش یوسف، ہن بچے کو گواہی تیری دعاں گا، تو بہت اچھا کیتا ہے۔ او جو ہاں وہ بھی ہادی یہ بھی ہادی، لیکن وہ آل ابراہیم یہ آل محمد۔ یوسف ہیں لیکن محمد کا بیٹا موسیٰ کاظم کاظم ہے، جو دھوڑ کے عزت بچائے اسے یوسف کہتے ہیں، جو طوائف کو ہدایت دے کے بھیجے اسے موسیٰ کاظم۔ قید سن، پیر بھی آزاد سن تے ہاتھ بھی آزاد سن۔ یوسف دوڑ کے باہر نکلے نے۔ اللہ فرمایا شاباش نیک پیو دیا نیک بچیا، طیب و طاہر پیو دیا طیب و طاہر بیٹا، کمال کیتے ہی۔ جڑے ویلے انہاں اس دور دی طوائف تے فحشہ عورت میرے 7ویں امام دے قید خانے چ بھیجی تے کہنے لگے تو یہ الزام لا تینوں قتل کریں گے۔ الزام لانے واسطے بھیجی، پیسے دے کے بھیجی، اندر واڑ کے باہروں کنڈی ماری تے جندرا مار کے پیچھے ہو گئے۔ واہ علامہ ذیشان حیدر جوادی سلام پیش کرنا۔ وہ فرماندے نے آنج بی بی اندر داخل ہوئی ہے، ہڈیاں دا ٹانچہ رہ گیا سن میرے امام، اینج اندر وڑی ہے، انہیں دروازہ بند کر کے جندرا مارے ہیں۔ جوادی صاحب فرماتے ہیں اسی وقت پیغمبر کے بیٹے نے طے کر لیا تھا جو بھاگ کے عزت بچا گیا اس کے ہاتھ بھی آزاد تھے، اس کے پاؤں بھی آزاد تھے۔ فرمایا نہ میں نسنے، نہ میں دروازہ کھولنے، نہ میں جندرا تروڑنے، میں محمد دا پتر ہوں، میں طوائف نو متقی بنا کے نہ بھیجے کہ میں بطول دا بیٹا کیوں۔ بس اے جملہ ایک آنسو میرا آ گیا، ایک اور آؤں تو بالکل قریب ہے۔ جڑے ویلے بندے وقت مقرر تے آئے الزام لائے گی تے اسی قتل کریں گے۔ خدا دی قسم چشم فلک حیران سی جدو انہاں دروازہ کھولے ایتھے امام سجدے بچنے اتھے ہوئی بھی سی۔ اے اندر داخل ہو کے رو پان لگے، کہنے لگے تو طوائف ہے پوری دنیا جان دی، تو نچن والی ہے سارا شہر جانتا، تو فحشہ عورت ہے، تینوں نہ کسے نماز پڑھ دیا دیکھے
نہ تین کسے سجدہ کر دیا ویکھیا ساڈے نال کیتا کیا ایگریمنٹ کی سی بڑی تو نمازن اور پرہیزگار چپ اور بول دی کیوں نہیں چپ جدو ایک بندہ ٹھڈا ماریا نا انہوں ادو امام نے فرمایا بولتی کیوں نہیں کھڑی ہو کے کہنے لگی میں کبھی تم جیسے نامحرموں سے نہ بولتی اگر میرا امام مجھے اجازت صدقے جاؤں میں تم جیسے نامحرموں سے کبھی بات نہ کرتی اگر میرا امام مجھے حکم نہ دیتا انہیں ایک جملہ آکھیا جی کافی ہو جائے گا ایک جملہ آکھیا ایک بندے آکھیا خبردار فحشا عورت سارا شہر تجھے جانتا ہے سارا شہر تجھے جانتا ہے صدقے جانا کہنے لگی نہیں سارا شہر مجھے جانتا تھا سارا شہر مجھے جانتا تھا اب مجھے پورا شہر نہیں جانتا ہو سکیا ہویا تینوں کی ہو سکا میں نو پتا ہے میں قتل ہونا ہے میں توڑے کہن تے پوری نہیں اتری میں توڑا ایگریمنٹ توڑیا ہو سکیا میں پہلا انسان اے دیکھے کہ ہو سکیا میں نے بندوں کو دعائیں کرتے دیکھا ہے واپسی جواب آتا نہیں دیکھا ہو سکیا میں نے آج تک نہیں سنا کہ کوئی بندہ مناجات کرے اور واپس اس کو جواب آئے ہو سکیا مجھے اس کی عزت کی قسم میں نے اس کی دعائیں بھی کانوں سے سنی ادھر سے جواب آتا بھی میں کانوں سے سنا اور آخری جملہ مصحف شاہ جی نے پڑھنا ہے میری حاضری ہو گئی ہو سکیا پوری زندگی جدوں دی میں جوان ہوئی ہوں مینوں کسے گھر بلایا ہے وہ بھی شریف نہیں سی تے جڑا میرے گھر آیا وہ بھی شریف نہیں پھر آکھا جیڑا کوئی میرے گھر آیا زندگی میرے وہ بھی شریف نہیں آیا تے جنہیں میں نو گھر بلایا میں نو کسی شریف نے اپنے گھر نہیں بلایا میرے مقدر ویکھو کائنات دی شرافت اس قائد خانے کی سمجھ تے ہو سکیا جیڑے ویلے میں ایڈے شریف کو ہو سکیا میں نو تے کوئی شریف نیڑے بیٹھ نہیں دیندہ یہ ہو سکیا تسی میں نو ڈک گئے ہوئے تھے ایڈی شرافت دے کعبے دے میں قریب آئی ہوں ہو سکا میں مناجات دی واپس آواز آندی ویکھی جدوں میں ایڈے شریف دے قریب آئی ہوں میرے مقدر بدل گئے میں اللہ کے دعا کی خالقہ زندگی شریف تے متھے کوئی نہیں لگا تے جے کائنات دا اس دور دا سب تو وڈا شریف میرے متھے لوا دیتا ہی نا تے کم از کم میرے گناہاں تے ایدی شرافت غالب فرما ہائے ہائے میریاں کتائیاں تے دی شرافت غالب فرما اللہ میں نو شرافت عطا کیتی ہے اے دے صدقے وچ اینو میں اپنا امام تسلیم کر لیا شرافت دے کعبے کولوں نکلا تے اوویں دی اوویں نکلا آئی سا فحاشی لے کے نکلی یا شرافت لے کے آ مسلمانوں میرا اج دا پیغام روندے دا پیغام قرآن دا واسطہ جے ایک باری سوچو حل جزاء الاحسان الا الاحسان احسان دا بدلہ احسان ہوندا ہے اور نیکی دا بدلہ نیکی ہوندا ہے اور جیڑا خاندان لوکاں دیاں ایہو جیاں تیاں نو آخری جملہ ہے آخری لفظ ہے جیڑا خاندان لوکاں دیاں نوجوانوں ایہو جیاں فاشا تیاں نو تقوی دیاں چادراں دے کے گھر پہنچاتا رہا اونا دیاں تیاں ملک ملک جڑیاں بازار بازار کے رڑیاں تے پوے پوے اندیاں رہیاں اداری چادر دے چھڑو ساڑے پیو دا نا ہری آخر دعوانا ان الحمدللہ درود بر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد